دل کا لا الہ الا اللہ عرش پہ لکھا دیکھا عرش پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ اے ملت کے نوجوانوں، یہ کفار و مشرکین کے پاس جاتے تو آپ کہتے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کفار و مشرکین مار مار کے تھک جاتے، لیکن کہتے اے بلال کسی طرح سے ایمان کا سودا کر لو۔ حضرت بلال کا جواب سنو، اے شہر مدھی پورہ کے غیور مسلمانوں، حضرت بلال کہتے اے لوگوں جان لو، جان مانگو گے تو جان دیں گے، مال مانگو گے تو مال دیں گے، لیکن نہ ہم سے ہوگا کہ نبی کے جاہو جلال۔ سبحان اللہ۔ شاعر نے کیا ہی نقشہ کھینچا ہے، دم چاہے نکل جائے یہ بلال کہتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے بولے سبحان اللہ۔ دم چاہے نکل جائے یہ بلال کہتے تھے، میرے منہ سے نکلے گا کہ آپ لوگ جگ گئے ہیں، میرے منہ سے نکلے گا لا الہ الا اللہ، آسرا میرے دل کا خواجہ نگر والے ہیں، یہ لوگ رضا نگر والے ہیں۔ ہاں ملت کے نوجوانوں، میرے خواجہ کا بھی کوئی جواب نہیں ہے، رضا کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ اب آپ لوگ ایک منٹ خاموش رہیں، ان لوگوں کا جائزہ لیں کہ یہ لوگ بیدار ہیں یا سن رہے ہیں یا ساتھ دے رہے ہیں۔ شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے، کائنات عالم میں جب بھی تولا جائے گا، سبحان اللہ۔ آپ لوگ بھی بولیں، کائنات عالم میں جب بھی تولا جائے گا، سب سے بھاری نکلے گا لا الہ الا اللہ، سب سے بھاری نکلے گا لا الہ الا اللہ۔ آخری شعر محبت کے ساتھ سماعت کریں۔ ارشاد۔ کتنے انقلاب آئے اس نشیب دنیا میں، 4 سال پہلے یہاں پہ کیا تھا کسی کو معلوم ہے؟ 100 سال کے بعد یہاں کیا قائم ہوگا کسی کو معلوم ہے؟ ہر چیز میں تبدیلی۔ کتنے انقلاب آئے اس نشیب دنیا میں، بولے کتنے انقلاب آئے اس نشیب دنیا میں، پھر بھی نہیں بدلا لا الہ الا اللہ، آسرا میرے دل کا لا الہ الا اللہ۔ ارے چھوٹ رہی ہوں یہ دنیا، رو رہے ہو گھر والے، مرنے کا وقت، چھوٹ رہی ہوں یہ دنیا، رو رہے ہو گھر والے، میرے لب پہ جاری ہے لا الہ الا اللہ، سب کے لب پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے آیت کریمہ کی طرف، جس کو میں نے موضوع سخن بنایا ہے۔ اللہ کا قرآن ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ آئیے 3 مومن کی شان سناتا ہوں۔ 3 مجاہد اسلام تھے جو اللہ کی راہ میں چل رہے تھے، انہیں عیسائی بادشاہ نے گرفتار کر لیا۔ گرفتار کرنے کے بعد کہا کہ تم تمام کے تمام مذہب اسلام کو چھوڑ دو، عیسائی بن جاؤ، تمہیں دولت دیں گے، تمہیں سلطنت دیں گے، تمہیں بے شمار مال و زر دیں گے۔ ان میں سے ہر ایک نے یہی جواب دیا، جے لوگ یاد رکھو، جان جائے جانے دو، لیکن ایمان کسی صورت میں نہیں دے سکتا۔ بولیے نا سبحان اللہ۔ ایسے مومن جان کے بادشاہ نے کہا تیل کو گرم کرو،
चुनांचे तेल हद से ज्यादा गर्म हो चुका। एक नौजवान को उठाया, खौलते हुए तेल में डाल दिया। दूसरे ने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर दूसरे भाई को उठाया, खौलते हुए तेल में डाल दिया। चुनांचे अब तीसरे की बारी थी। लोगों ने कहा तुम इन्हें छोड़ दो, एक 2 रात की मोहलत तो दो, इनके ईमान का सौदा हम कर लेंगे। चुनांचे मिल्लत के नौजवानों जरा तवज्जो देना, वो नौजवान कैसा था। चुनांचे उस नौजवान को बंद कोठरी में रख दिया। अब उनके पास ईसाई मजहब की वो खूबसूरत हसीन व जलील 2 चीज़ें लाई जाती है, उनके कमरे में पेश किया जाता है। हाँ ए मिल्लत के नौजवानों, अब ये लड़की आ रही है उस नौजवान के ईमान को सल्ब करने, ईमान को छीनने के लिए। लेकिन कुर्बान जाओ, ये वह नौजवान है जो पूरी रात इबादत में गुजार दिया, एक नजर देखना गवारा न किया। सुभान अल्लाह। इस आंख का क्या कहना जिस आंख में नबी की मोहब्बत हो, उस दिल का क्या कहना जिसमें रसूल की मोहब्बत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज सुबह हुई, लड़की गेट बंद की, आ गई, कही खबर तो बताओ, रात का वाकया तो सुनाओ, क्या काम हुई कि नहीं, कामयाब हुई कि नहीं। वो लड़की कहती है ए लोगों, आज उनकी कोई इबादत की रात थी, जो पूरी रात इबादत करता रहा, रब की रियाजत करता रहा, जिक्रुल्लाह करता रहा, जिक्र रसूल करता रहा, मुझे एक नजर देखना गवारा न किया। लोगों ने कहा फिर जाओ। तारीख में आया कि मुसलसल वो 40 रातें जाती रही, आती रही, अपने दामन में फंसाती रही। लेकिन कुर्बान जाओ, जिसे ईसाई बनाने गई, अब उनके दिल में जब जिज्ञासा बेदार होता है, दिल में इनकलाब पैदा होता है। उस लड़के के अखलाक को देखा, किरदार को देखा, रफ्तार को देखा, गुफ्तार को देखा। जिस नौजवान का चलना नबी नबी बोल रहा था, रफ्तार नबी बोल रहा था, गुफ्तार नबी बोल रहा था, जिनकी आंखों में जलवाए मुस्तफा, हाँ, जिसके दिल में इश्क़े रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। अब ये लड़की का जवाब सुनो ए मिल्लत के नौजवानों। ये लड़की कहती है ए नौजवान, तेरा मजहब बड़ा प्यारा है। ए नौजवान, जिस मजहब मुहज्जब में तू पल रहा है, क्या मैं इसको कबूल कर सकती हूँ। वो नौजवान कहता है ए बहन, तुम इसे बिलाशुबा कबूल कर लो। चुनांचे वो बरजस्ता पुकार उठती है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जहां तारीख था, जुल्मत करा था, सच काला था, क्या कोई पर्दे से निकला के घर घर में उजाला था। चुनांचे अब इनके दिल में इस्लाम की मोहब्बत आ गई, रसूल की मोहब्बत आ गई। अब ये लड़की कहती है नौजवान सुनो, अब यहाँ पे रहना मुनासिब नहीं है, अब यहाँ से दोनों आदमी चलते हैं। चुनांचे घोड़े पे सवार हुई, अब ये दोनों चल रहे हैं तो रात की तारीकी में क्या देख रहे हैं कि घोड़ा तो चल रहा है, लेकिन एक दूसरे घोड़े पे 2 भाई भी सवार चले आ रहे हैं। जब दोनों का मिलन होता है, दोनों का संगम होता है, तो क्या देखते हैं वो 2 भाई जो खौलते हुए तेल में डाल दिए गए थे, वो घोड़े पे सवार चले आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। दोनों की मुलाकातें हुई, गुफ्तगू हुई। भाई आप खोलते तेल में थे कभी, आज यहाँ नजर आते हैं। उस भाई का जवाब सुनना ए सुन्नी खयूर मुसलमानों। उस भाई ने कहा जो ही हमको तेल में डाला गया, रब ने मकाम इतना बुलंद किया कि मेरा मकाम जन्नतुल फिरदौस हो गया। और हम आए हैं
تم دونوں کے نکاح میں شامل ہونے کے لیے. چنانچہ اس نوجوان کا نکاح اس سے ہو جاتا ہے. اے ملت کے نوجوانوں، یہ کیسا نوجوان تھا جس کا ایمان سلامت رہا؟ یہ کیسا نوجوان تھا جو مذہب اسلام پہ قائم رہ کر کے اور اپنی زندگی سے دوسرے کو سبق دے رہا ہے، اور دوسرا جب اس سے متاثر ہو جاتی ہے. سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و ملجانا و مولانا محمد بارک وسلم یا رسول اللہ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو. اب آئیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے چل رہا ہوں. یہ ایسے بادشاہ تھے کہ رات میں گشت کیا کرتے، رعایا کی خبر گیری کیا کرتے. چنانچہ آپ گشت کرتے کرتے ایک ایسے گھر سے آپ کی گزر ہوتی ہے جس گھر سے آواز آتی ہے. کیا آواز آتی ہے؟ ذرا سن. بات کہتی ہے، بیٹی دودھ میں پانی ملا دو. بیٹی کہتی ہے، ذرا توجہ دیجیے، بیٹی کہتی ہے ماں مناسب نہیں ہے. حضرت عمر کا زمانہ ہے، دور خلافت ہے، وہ جانیں گے تو ہمیں سزا ملے گی. ماں کہتی ہے پانی ملاؤ. بیٹی کہتی ہے اے ماں، عمر نہ ہو موجود لیکن میرا رب دیکھ رہا ہے. میرا رب دیکھ رہا ہے، اس رب سے ڈرو. چنانچہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کرتے کرتے اس گھر پہ نشان. صبح ہوئی، آپ نے بلایا اور بلانے کے بعد انہیں مسئلہ بتایا اور حکم دیا کہ آپ کی جو بیٹی ہے میرے بیٹے سے نکاح کر دو. سبحان اللہ. اے ملت کے نوجوانوں، نکاح تو ہو جاتا ہے لیکن یاد رکھیے ان کے نسل اور ان کے نسل سے اسلام کا پہلا مجدد پیدا ہوتا ہے. پتہ کیا چلا؟ اے ملت کے نوجوانوں، ہم کہیں بھی رہیں، خوف خدا نگاہوں کے سامنے ہو. گھر میں ہو تب بھی خوف خدا، حضر میں ہو تب بھی خوف خدا، سفر میں ہو خوف خدا. اور جب خوف خدا آپ کے پاس ہوگا انشاءاللہ کبھی خیانت نہیں کریں گے اور کبھی کسی کے مال کو غصب نہیں کریں گے. آج بے شمار مقدمات بھائیوں کے، بہنوں کے اور اڑوسیوں پڑوسیوں کے ہیں، وہ زمین جائیداد سے ہے. پتہ کیا چلا؟ ایک زمانہ تھا کہ لوگ گھر بناتے تھوڑا ہٹ کر کے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا مکان دوسرے کی زمین میں جا رہا ہو. آج ملت کے نوجوانوں، عالمیہ یہ ہے، آپ حاجی ضرور ہو، نمازی ضرور ہو، لیکن خوف پیدا دل میں پیدا کرو، تب آپ جا کر کے کامیاب ہو. ایک حاجی جو دنیا سے جا رہا ہے، آپ کہتے ہو بڑا پیمان بن گیا. آپ کہتے ہو یہ فلاں جو گیا ہے وہ زندگی بھر لوگوں سے کیس مقدمہ کرتا ہوا گزر گیا. اے ملت کے نوجوانوں، المیہ یہ ہے کہ آج بھائی بھائی میں جدائی، ماں بیٹی میں جدائی، ہاں ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی سے بے شمار جلن و حسد ہے. اللہ سے ڈرو. جب اللہ سے ڈرتے رہو گے تو پڑوسی کا خیال رکھو گے. اللہ سے ڈرتے رہو گے تو انشاءاللہ مذہب اسلام پہ قائم رہ کر کے موت ہوگی تو اسلام پر ہو. سبحان اللہ. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیبنا و مولانا محمد بارک وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خوف خدا سے ملتا جلتا ایک واقعہ. ٹھیک انشاءاللہ آ جاؤ بابو. بس ایک واقعہ سنیں حضرات. خوف خدا سے ملتا جلتا ایک واقعہ ہے. شعوانہ نام کی ایک لڑکی تھی کہاں؟ بصرہ میں، جس کا کام تھا طوائف گری. حضرات جب ان کے دل میں ایک خوف خدا پیدا ہوا تو جا رہی تھی کسی راستے سے، لیکن راستے سے تو جا رہی تھی
اسی راستے میں ایک وائس ایک مقرر تقریر کر رہا تھا عذاب کے بارے میں، جہنم کے بارے میں. جب اس کا اثر پڑا مجمع والے پہ تھے، وہ لوگ رونا شروع کر دیے. تمام مجمع رو رہا تھا. ہاں اسی راستے سے شابانہ بھی جا رہی تھی. وہ پوچھتی ہے اے لوگو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ سب لوگ رو رہے ہیں، آہو فغاں کر رہے ہیں، راز کیا ہے؟ تجھے معلوم نہیں ہے؟ ایک حضرت تقریر کر رہے ہیں اور تقریر کا اثر یہ ہوا مجمع پہ، سامعین پہ، سارے لوگ رونا شروع کر دیے. شابانہ کہتی ہے کیا میں توبہ کر لوں تو میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ. اب وائز کہتے ہیں ارے تم کیا اپنے وقت کی شبانہ طوائف بھی توبہ کر لے، وہ بھی نیکوکار پرہیزگار دیندار بن جائے. چنانچہ اسی مجمع میں توبہ کرتی ہے اور تاریخ بتاتی ہے کہ 40 سال تک بصرہ کی دھرتی پہ رہی، ہمیشہ اللہ کی یاد میں غرق ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. کے نوجوانوں گناہ ہم سے ہوتا ہے، آپ سے ہوتا ہے. اب وقت ہے گناہوں سے توبہ کرو. اب وقت ہے رات کی تنہائی میں رب کی بارگاہ میں رو رو کر کے آنسو کے چند قطرے گراؤ. ہاں اور سیریل دیکھنے والی میری ماں اور بہنوں، اے میرے نوجوانوں جو موبائل پہ رات گزارتے ہو، اسی رات میں سے کچھ حصے نکالو، رب کی عبادات میں لگا دو. سبحان اللہ. بے شک. جب عبادات کریں گے خوف خدا پیدا ہوگا، نمازیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں برکتیں بھی ہوگی اور اسی زندگی میں انقلاب بھی آئے گا. اور جب انقلاب آ جائے گا تو انشاءاللہ آپ کو کامیابی مل جائے گی. کر عبادت جوانی میں، کاہلی اچھی نہیں. جب بڑھاپا آ گیا تو کچھ بات بن پڑتی نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.